निकाला मुझे, तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज भी बात करेंगे बगावत और गद्दारी के मुकदमे के हवाले से, जिसकी सेकेंड वेव और जिसके आफ्टर शॉक उनका सिलसिला आज जारी रहा और वाज़ेह तौर पे नजर आया कि कल नून लीग के रहनुमाओं पे, जिसमें 2 साबिक वज़ीर आज़म, एक मौजूदा वज़ीर आज़म, वो भी आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आज़म, उनके समेत तमाम बड़े बड़े सरकर्दा रहनुमा, जिनमें 3 फौजी जर्नैल, साबिक MNAs, MPAs वगैरह वगैरह शामिल हैं, तो उस बगावत और गद्दारी के मुकदमे के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो झेलने पड़े हैं आज हुकूमत को, क्योंकि जो इस मुकदमे का, इस पर्चे का, इस FIR का मुद्दई है बदर रशीद हीरा, उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकल आया। उसकी तस्वीरें सामने आ गई PTI के बड़े बड़े रहनुमाओं के साथ, और उसका डेजिग्नेशन भी सामने आ गया कि वो यूसी काउंसिल से उम्मीदवार रहा है लाहौर से। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यकसर सरकारी तौर पे बाकायदा ऑफिशियल यकसर मुस्तरद कर दिया बदर रशीद हीरा से किसी भी किस्म के ताल्लुक को, और वो तस्वीरें सामने ले आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसमें किसी जमाने में ये हीरा नून लीग की जो है कानों में कहीं तलाश किया जाता था। अब बदर रशीद हीरा कौन है, उसके पीछे कौन है, ये गद्दारी का, बगावत का मुकदमा कैसे कायम हो गया, गवर्नमेंट पे बहुत शदीद प्रेशर आ गया। आज भी वफाकी काबीना का जो इजलास था उसमें इसी पर्चे के हवाले से डिस्कशन होती रही, और वज़ीर आज़म साहब ने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो उन्होंने कतन इस बात को डिनाई किया कि इस मुकदमे का, इस पर्चे का कोई भी ताल्लुक है हुकूमत के साथ। सेकेंडली वज़ीर आज़म ने कहा कि जी अपोजिशन चोर है, इसलिए उसको बागी ना बनाएं, बगावत के मुकदमे दायर करके अपोजिशन को हीरो ना बनाएं। तो गवर्नमेंट का ये नैरेटिव कितना मजबूत है, मुस्लिम लीग नून का काउंटर नैरेटिव कितना जानदार है, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा दिन ब दिन, लम्हा ब लम्हा PDM की एहतजाजी तहरीक, उसकी तरफ तैयारियां जोरों शोर से बढ़ती चली जा रही हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। क्योंकि एक तरफ जहां अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक चल रही है, जलसे जुलूस की तैयारियां हो रही हैं, वहीं पर नैब भी तकरीबन रोजाना की बुनियाद पे अपने इजलास कर रहा है और अपोजिशन के बड़े बड़े सरकर्दा लोगों के खिलाफ इंक्वायरियों की तैयारियां और उसके जायजे ले रहा है। तो इन तमाम इश्यूज पे आज प्रोग्राम में बात करें। फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट के लिए। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकर्दा मरकज रहनुमा हैं कंवल शौजब साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं। थैंक यू वेरी मच कंवल, प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। DSN जी आपकी तरफ आनी थी लेकिन जाहिर है उसमें फॉल्ट आ गई, तो थैंक यू वेरी मच फोन पे ज्वाइन करने के लिए। मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, सीनियर मरकजी रहनुमा हैं सायरा अफजल तारड़ साहिबा, वो मुझे ज्वाइन कर रही हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकज रहनुमा है सेनेटर सस्सी पलेजो साहिबा, वो मुझे ज्वाइन कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खवातीन सियासतदानों का, और आप लोग अपनी पार्टीज में बड़ी जबरदस्त और बड़ी दबंग खवातीन सियासतदान हैं। सबसे पहले कंवल शौजब आपसे, एक तरफ तो वजीर आजम साहब ने भी आज कह दिया वफाकी काबीना के इजलास में कि इस बगावत गद्दारी के मुकदमे से PTI का कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो अपोजिशन है वो वजीर आजम के उन बयानात को जो है आड़ बना रही है, जिसमें वजीर आजम ने फैटफ के हवाले से, तहरीक के हवाले से, NRO के हवाले से कहा कि जी ये इंडियन एजेंडा लगता है और भारत इससे खुश हो रहा है। तो अपोजिशन का ये सवाल, तो ये एतराज तो वैलिड नजर आता है कि जब वजीर आजम खुद अपोजिशन को इंडियन एजेंडे पे चलने वाला करार देंगे तो फिर इस किस्म के मुकदमात तो बनेंगे।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ولیدہ, آپ نے انوائٹ کیا اور اتنا زبردست انٹروڈکشن بھی کرایا. دیکھیں, میں تو ان کاؤنٹر کوشچن کروں گی اور کچھ تھوڑا سا پرسنل اس پہ بھی کوشچن کروں گی ان کے. مجھے یاد ہے میں نے دیکھی تصویریں بھی اور کچھ فوٹیجز بھی چلی جس دن شہباز شریف صاحب کی ان کی ضمانت معطل ہوئی اور ان کو گرفتار کیا گیا. تو چند ہماری بڑی جو سرگرم پولیٹیشینز ہیں نون لیگ کی وہ بیٹھی ہوئی تھی, ان کے چہرے کی جو معنی خیز مسکراہٹ ہے وہ چلی فوٹیجز, اور میں نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا. ان میں سامنے بیٹھے ہوئے نظر آ رہی تھی عظمہ بخاری صاحبہ, ہنا بٹ صاحبہ تھی اور 2-3 اور بھی تھی, سائرہ افضل طاہر صاحبہ بھی شاید وہاں بیٹھی ہوئی تھی. تو ان کے چہرے کچھ اور بول رہے تھے اور وہاں خبر کچھ اور چل رہی تھی. بعد میں بہرحال انہوں نے بہت کور اپ کیا کہ بڑی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, لیکن جس وقت خبر بریک ہوئی ہے اس وقت بہت خوش تھی. تو اس لیے جس قسم کی ان کی حرکتیں ہیں اپوزیشن میں, جو بڑی جماعت ہے پی ایم ایل این اور جو ان کی لیگیسی اور ہسٹری رہی ہے, ان سے کسی بات کی بعید نہیں ہے. جہاں تک وزیر اعظم کے بیانات کی بات ہے, ہم سب اس پر اسٹینڈ کرتے ہیں کنوکشن کے ساتھ. مجھے یہ بتا دیجئے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈلوانے والی تو جماعتیں انہی کی ہیں, اور 2012 میں پھر 2018 میں دوبارہ جس طرح گیا ہے گرے لسٹ میں پاکستان, اور پھر جو انہوں نے اٹیمپٹ کی کہ وہ گرے لسٹ سے بلیک کی طرف چلا جائے, خدا نہ خواستہ باہر نہ نکل سکے, وہ آپ کے سامنے ہے, کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. فیٹف کے بل نہ پاس کرنے پہ جس طرح کا ان کا رویہ تھا منافقانہ, کہ ایک دفعہ پاس کیا پھر لے گئے سینٹ میں, وہاں جا کے ریجیکٹ کر دیا, اور اس کے بعد انہوں نے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ یہ بل پاس نہ ہو سکے. اور جس دن سے وہ بل پاس ہو گئے ہیں فیٹف میں منی لانڈرنگ کے اسپیسیفکلی, اور جو آئی سی ٹی کا بل ہے. کنول صاحبہ معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے, میرا سوال تو کچھ اور تھا. میرا سوال تھا کہ جب وزیر اعظم بیانات دیں گے اپوزیشن کے بھارت سے کنیکٹ کر کے, تو پھر یہ بدر رشید ہیرے جیسے لوگ تو سامنے آئیں گے. میں ایک منٹ مجھے دیجیے, وہ سامنے اس طرح کے گلو بٹوں جیسے اور بھی بہت لوگ سامنے آ سکتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے ایک منٹ دیجیے, صرف یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ساری کل بلاہٹ, یہ ترملاہٹ اور یہ جو پرابلم کا شکار اس وقت اپوزیشن ہوئی ہے, اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ فیٹف کا بل پاس ہوتا گیا ہے, دوسرے جو منی لانڈرنگ کا, اس دن سے انہوں نے کہہ دیا کہ این آر او پلس تو نہیں مل رہا, حالانکہ 34 امینڈمنٹس انہوں نے پروپوز کی تھی نیب میں, وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی تھی, وہ ہم نے ایکسیپٹ کرنے سے منع کر دیا تھا, اور پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کے آن دی فلور آف دا ہاؤس اسی اسپیچ میں کہا تھا کہ یہ این آر او پلس میں نہیں دوں گا چاہے میری حکومت جاتی جائے. اچھا, اب اس دن سے لے کے آج تک جی وہ ایک بہت زیادہ نظریاتی سوئے ہوئے جو بیمار آدمی تھے یہاں سے گئے ہوئے, وہ پرچیوں پہ پڑھ کے بتاتے ہیں کہ میں بہت نظریاتی ہو گیا ہوں, مریم بی بی کو اچانک یاد آ گیا, شہباز شریف صاحب, اور ایک مطلب آپ نے دیکھا طوفان مچ گیا, چاہے مولانا فضل الرحمان ہو. نہیں کنول صاحب, بات لمبی ہو رہی ہے کیونکہ مجھے باقی پارٹیسپینٹس کی طرف بھی جانا نا. میرا سوال آپ سے صرف آدھا منٹ ہے. باقی دونوں پارٹیسپینٹ نے تو ایک جوائنٹ وہ پیش کرنا نا, حکومت کا 1 منٹ موقف لینا, پھر میں ان کی بات سن رہی ہوں. 1 اور 1 11 ہو گئے, 1 اور 1 11 ہو گئے اپوزیشن والے. 1 جمع 1 2 ہی ہوتے ہیں, جو مرضی کر لیں. اور بہرحال میں آپ کو صرف ان شارٹ یہ بتا رہی ہوں کہ یہ اس دن سے یہ سارا ایک تماشا چلایا جا رہا ہے, ایک پلان طریقے سے اسکیم بنائی جا رہی ہے, جو ہمارے ہندوستان یا اپوزیشن جو دشمن کا نیریٹو تھا وہ اپوزیشن چلا رہی ہے. اس ایف آئی آر کا حکومت سے کوئی یعنی کہ آپ بھی وہی بات کر رہی ہیں کنول صاحبہ کہ جو بھارت کا نیریٹو ہے وہ اپوزیشن کا, یعنی کہ آپ اپوزیشن کو بھارت کا ایجنٹ قرار دے رہی ہیں. یہ بھارت بھی یقیناً یہی کہہ رہا ہوگا کہ ہم ہی ان کو بتا رہے ہیں تو یہ بول رہے ہیں, کیونکہ آپ اپوزیشن کو بھارت کا ایجنٹ یعنی کہ غدار قرار دے رہی ہیں. میں ان کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ اگر یہ اپنے قائد کو سمجھائیں گے نہیں, اور اگر اس نیریٹو پہ چلتے رہیں گے, تو قوم کا بچہ بھی یہ بات کہے گا, میں کہوں یا نہ کہوں. یہ تو روز روشن کی طرح عیاں ہے, ان کے جو نیریٹو سے جتنا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے اور جتنا فائدہ ان کے دشمن ملک کو ہو رہا ہے, وہ سامنے آپ کے سامنے ہے. بالکل ایک ہی بات کر رہے ہیں. وہاں پہ انڈیا میں سیلیبریشن ہوتی ہے, وہ دھمالے ڈالتے ہیں کہ ویری گڈ, اپوزیشن بہت زبردست, پاکستان میں تباہی مچا رہے ہیں, اور پاکستان کی فوج کا یہ مورال ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں, جو ہم نہیں ہونے دیں گے. یعنی کہ پھر وہی بات ہو رہی ہے. کسی کانشیس شہری نے جا کے کرائی ہے تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی. یہ ایم کیو ایم کے زمانے میں بندہ تو آپ کا پی ٹی آئی کا نکلا, وہ عام شہری نہیں نکلا نا, وہ صرف عام شہری نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے, پی ٹی آئی کا رکن ہے, لوکل قیادت. میری بات سنیں, پی ٹی آئی کے 2.25 کروڑ ممبران ہیں. ہم سب کی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتے ممبر ہونے میں, اور اس کی رسپانسبلٹی ایک سٹیزن ممبر ہونے کے باوجود بھی ایک سٹیزن کے اپنے رائٹس ہوتے ہیں. وہ
اگر کسی عدالت میں یا کسی سیاسی جماعتوں کو اپنے کارکنان کی ذمہ داری تو لینی چاہیے قمر صاحبہ. پیش ہوگا وہ اس کی پولیٹیکل ایسوسیشن نہیں پوچھی جائے گی. اگر اس نے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے اور اس اشتعال انگیز اور دشمن کے ایجنڈے 5th جنریشن ہائیبرڈ وارفیئر کو ہوا دینے والے ایجنڈے پہ چلتے ہوئے نواز شریف صاحب کی اسپیچز کو کنڈیم کرتے ہوئے جا کے اگر اس نے FIR کرائی ہے تو ظاہر ہے قانون کے مطابق ہی کارروائی ہوگی. قانون جو ہے اس کی آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے, وہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتا ہے. نہیں قمر صاحبہ, یہاں پر میں آپ سے ڈس ایگری کروں گی کہ یہ غداری کے مقدمات بننے یہ ختم ہونے چاہیے پاکستان میں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, کوئی جمہوری طرز عمل نہیں ہے. بہرحال آپ نے تسلی سے ہم نے تو بنوایا نہیں ہے نا بھائی. آپ کا رول آف لا, اگر آپ کا آئین اگر اس چیز کو الاؤ کرتا ہے اور مشینری آپ کی سرکار کی نہیں, جو آپ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو اگر وہ حدود و قیود کے مطابق قائل کرتا ہے, پابند کرتا ہے, تو وہ اسی طرح ایکشن لیں گے. آپ سمجھتی ہیں قمر صاحبہ, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ روایت, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سیڈیشن کے مقدمات قائم کرنا یہ روایت درست ہے؟ مجھے کوئکلی جواب دے دیجیے, یس اور نو. دیکھیے, اگر آئین کا آرٹیکل لگتا ہے اور وہ اس کے حدود و قیود کو ڈیفائن کرتا ہے اور اس کے مطابق اگر کوئی شہری جا کے اپنا رائٹ, آئین کا آرٹیکل سنگین غداری, آئین کا آرٹیکل سنگین غداری ہے جو صرف ریاست اور وفاقی حکومت کر سکتی ہے. ڈیفائن کرتی ہے. سیڈیشن, بغاوت کے مقدمات کوئی بھی شہری کر سکتا ہے. مقدمہ بن جانا یا FIR کٹنا از ون تھنگ علیدہ, اور اس کا پروو ہونا اور اس کے مطابق سزا ملنا از ادر تھنگ. وہ تو عدالت نے ڈیفائن کرنا ہے اس کی ڈیفینیشن. قمر صاحبہ, آپ نے تفصیل سے اپنی بات کی, اس کو ڈیفائن کرنا میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے قمر صاحبہ, آپ کا جواب آ گیا تسلی سے. میں یہی چاہتی تھی کہ گورنمنٹ کا آپ کا موقف تسلی سے آ جائے. آپ لوگ اس بات پہ قائم ہیں ڈائریکٹلی کہ انڈائریکٹلی کہ اپوزیشن بھارت کی ایجنٹ ہے, بھارت کو خوش کر رہی ہے. سائرہ افضل طارق صاحبہ. میں تو یقین کریں, بہت شکریہ. سب سے پہلے مطلب میں دیکھ رہی ہوں کہ کس طرح یہ لوگ حواس باختہ ہو گئے ہیں, یہ کس طرح کے اسٹوپڈ جواب دے رہے ہیں. آپ سوال گندم, جواب چنا, آپ بات کچھ اور کرتی ہیں, یہ جواب کچھ اور دیتے ہیں. مطلب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. آدھی کیبنٹ کل تک کہہ رہی تھی کہ ہم نے ٹھیک کیا. مطلب میں نے اپنے کانوں سے کل ملائکہ بخاری کو سنا کہ جی ان پہ لگنا چاہیے غداری کا. فواد چودھری کا ٹویٹ آ گیا کہ نہیں لگنا چاہیے. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ کنول شوذر صاحب نے جو بات شروع کی وہ کتنی ریڈیکولس تھی کہ جی شہباز شریف کو سزا ہو رہی تھی اور یہ ہنس رہے تھے. وہ جو تصویر تھی ہم اپنے واٹس ایپ پہ کچھ دیکھ رہے تھے, اور اس کے کوئی گھنٹے بعد میاں صاحب کی فیصلہ آیا. ان کی خوشی اسی میں ہے کہ ہم کس پہ ہنس رہے ہیں, کس پہ رو رہے ہیں, ان سے کہیں اپنی فکر کریں. جہاں تک ایجنٹ بننے کی بات ہے, آپ غور کریں کہ انہوں نے کیا کیا کیا. انہوں نے کہا جی کہ انڈین ایجنٹ جو ہے نا وہ مریم نواز کو کھوکھروں کے گھر ملے ہیں. کیا ہماری ایجنسیاں سوئی پڑی ہیں, ان کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کب ملے ہیں, کیسے ملے ہیں؟ یہ پہلے دن سے میاں نواز شریف کو غدار قرار دے رہے ہیں, لیکن آج تک ثابت نہیں کر سکے. بھارتی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. جس وقت عمران خان بھارت میں بیٹھ کے اپنی فوج کا, اپنے ریاستی اداروں کا تیا پانچا کر رہا تھا, اس وقت ریاست خطرے میں نہیں تھی. اس وقت محب الوطنی کہاں گئی تھی؟ جب یہ کنٹینر پہ چڑھ کے جو یہ کچھ کہتے رہے تھے, آج آپ ان کے پاس جواب نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام آدمی کی کسی بھی پیٹریوٹ کی, محب وطن کی FIR کٹ سکتی ہے؟ آپ کے سامنے اتنا بڑا موٹر وے کا واقعہ ہے, کیا اس کی FIR کب کٹی اور کتنی دیر بعد کٹی؟ یہ باتیں کیا کرتے ہیں کہ ہمیں اتنی جوتیاں ان کو پڑی ہیں کہ اب اس سے بری نہیں. لیکن اگر نہیں ہے سائرہ صاحبہ, بیانات ایک طرف کے تھانے میں یہ FIR کٹی, انکوائری کروائیں. لیکن سائرہ صاحبہ انکوائری کا تو آرڈر کر دیا نا. آزاد کشمیر کے صدر پہ جو انہوں نے کی ہے, وزیر اعظم پہ کیا امپریشن گیا ہے؟ انٹرنیشنلی کیا گیا, نیشنلی کیا گیا ہے؟ انہوں نے کشمیر کاز کو لڑنا ہے. مطلب آپ کل سے یہ بکھلائے ہوئے ہیں اور ان کو جواب نہیں آ رہے. اور یہ بدتمیزی تو خیر ویسے ہی ان کا شیوا ہے. بجائے اس کے کہ آپ صحیح جواب دیں, فیٹف کے بل پاس ہو گئے تو کیا ہوا؟ آپ نے فیٹف کے بل جس طریقے سے پاس کرائے اور آپ نے کرائے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ کوئی چیز بھی کلیم کرتے ہیں اس میں ہمارا کیا نقصان ہوا. ٹھیک ہے, منی لانڈرر تو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. اب زلفی بخاری صاحب کا پتہ چلا کہ وہ بھی بھاگ گئے. یہ اپنی جو اکاؤنٹس ہیں ان کے, جو ان کی فنڈنگ ہے, پارٹی فنڈنگ, اس کے اکاؤنٹ دیکھیں کہ کتنی انڈین اکاؤنٹ سے پیسے آئے ہیں. اس پہ تفصیل کے ساتھ آتے ہیں سائرہ افضل طارق صاحبہ. میں سینیٹر ستیو پلیجو صاحبہ کی طرف, پاکستان کے بچے کا بیان ہے. تم لوگ اپنا لیڈر بدلو نا.
کہ جس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی, صبح کچھ کہتا ہے شام کچھ آتا ہے. سارا صاحبہ کو آواز جا رہی ہے میری؟ میں سینٹر سسی پلیجو صاحبہ کی طرف جانا چاہوں گی. صبح کر سکتے ہیں. سینٹر سسی پلیجو صاحبہ ہے کہ جس سے آپ صاحبہ کو آواز جا رہی ہے وطن ہے. ٹھیک ہے سارا صاحبہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں سینٹر سسی پلیجو صاحبہ کو بھی ڈیبیٹ میں یہاں پہ ڈسکشن میں ان کرنا چاہوں گی. ہاں ضرور. سینیٹر صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ اس وقت سیاسی جماعتوں میں سے مین سٹریم غدار اس طرح کے تانے, اس طرح کے سرٹیفکیٹ, اس طرح کے فتوے برداشت کیے ہیں. یہ سلسلہ کب جا کے رکے گا؟ نمبر 1. نمبر 2, بیانات ایک طرف, چاہے وزیر اعظم کے ہوں, چاہے وفاقی وزراء کے ہوں, لیکن اس ایف آئی آر سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے نا. آج شبلی فراز صاحب نے بھی کہا کہ جی کتنی ہزاروں کروڑوں ایف آئی آر کٹ دیے ہیں روزانہ, ہر ایف آئی آر وزیر اعظم تو نہیں کٹواتے نا. بہت شکریہ. بالکل جو دونوں بہنیں میرے لیے محترم ہیں اور آپ بھی بڑے پرٹیننٹ سوالات ریز کر رہی ہیں. پہلی بات یہ کہ میں کنڈیم کرتی ہوں ساری پریکٹس کو, اور وہ جو مشہور ادیب مارک ٹوین کی وہ کہ دا نیشن از ڈیوائڈیڈ, half patriots, half traitors, and no man can tell which from which. تو یہ سینکڑوں کی تعداد میں جو آئے روز انگلی اٹھا کر اب تو پرچی کٹوا کر سرٹیفکیٹس دیے جا رہے ہیں, ٹیگز لگائے جا رہے ہیں, میرے خیال میں یہ روش بند ہونی چاہیے فوراً. اور یہ بات بھی عجیب سی ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کے ہی ہمارے بھائی بہن کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. خیر پارٹی کے اندر بھی مختلف رائے ہوتی ہے, لیکن یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ یہ وقت وہ تھا جہاں ایکسٹرنل چیلنجز اتنے ہیں کہ ہمیں یکجا ہو کر, ٹھیک ہے اختلاف رائے اور اپوزیشن کے ساتھ ملا کھڑے ہوتے رہیں گے, اس کے لیے پارلیمنٹ ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے احتساب کے نام میں انتقامی کارروائیاں ہوں, ان کو آپ جو ہے محب وطن یا غدار کے سرٹیفکیٹس پاتے ہیں. اس وقت انڈیا کو دوسرے جو ملک دشمن جو حقیقتاً جو فیکٹرز ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کو بند گلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, لیکن اس سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں تو خود پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے, میں صرف کمل شوزیب صاحبہ کی کیوں بات کروں, وہ خاتون ہماری بہت ہی کم ویسے سیاستدان ہے اور ان کو بھی اتنی کوئی اسپیس نہیں ملا ہوا سب کو, لیکن جو پی ٹی آئی کا اوور آل بیانیہ جو ان کے مین لیڈرز ہیں میرے خیال میں انہوں نے آئے روز جو ادھم مچایا ہوا ہے, اور جو کیبنٹ میں بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان الیکٹڈ زیادہ ہیں, اور جو وہاں بھی بیانیہ جو ہمیں سننے کو ملتا ہے اندر کی کہانی وہ بھی کوئی ہیلدی نہیں ہے. وہ ڈسکشن بھی ہم سنتے ہیں, یہ لوگوں کو بڑا ہی مایوس کرتے ہیں. لوگوں کی بڑی امیدیں تھیں کیونکہ پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو میں بہت ہوشربا باتیں تھیں, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, وہ مہنگائی دوسری چیزیں فیڈریٹنگ یونٹس کے رائٹس وغیرہ وہ تو سلب یہ انہوں نے کی ہے. پارلیمنٹ کو بھی انہوں نے ربڑ اسٹیمپ بنانے کی کوشش کی. اب آخری بات یہ رہ گئی تھی, اب ظاہری بات ہے اگر آپ بالکل بلی کو بھی بند کمرے میں بند کریں گے تو وہ بھی ریئیکٹ کرے گی اور ایگریسو اس میں آئے گی. اپوزیشن اور تگڑی اپوزیشن ہے, ان کے بڑے ہی مضبوط بیک گراؤنڈ ہے. پیپلز پارٹی کی میں مثال دوں, بڑے ہی ہم ہاٹ واٹر میں نکلے ہوئے ہیں, پھانسیاں ہوں, جیل ہوں, پھانسی گھاٹ ہو, 11 12 سال. خود میں جس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں, میری پوری فیملی جو ہے, ہمارے پورا بچپن ہمارے کوٹ لکھپت لے لو کہ آگے عیدوں کے دن پہ ہمیں ملاقات نہیں کرائی جاتی تھی, چاہے ہماری والدہ ہوں, گھر کی خواتین ہوں, یا ہمارے تایا ہوں, والد صاحب ہوں, ماموں ہوں, چچا ہوں. تو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں, ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. ہم کسی بھی نہ پریشر میں آنے والے ہیں نہ کسی حوالے سے. بات کسی کا کوئی قصور ہو تو بالکل اس کے بلا, لیکن آپ سینٹر صاحبہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ پیپلز پارٹی کی, مجھے اگر اجازت دیں سینٹر صاحبہ ایک بریک لینی ہے, معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم کسی پریشر میں نہیں آئیں گے, کیونکہ اس وقت گورنمنٹ کا نیریٹو بھی یہی آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم سے پاکستان پیپلز پارٹی پریشر کے تحت الگ ہو جائے گی. اس پر سوال کریں گے اور ظاہر بغاوت خودداری کے مقدمات وغیرہ کے حوالے سے ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے. سینٹر سسی پلیجو صاحبہ, کمل شوزب صاحبہ اور سائرہ افضل طارق صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سینٹر صاحبہ آپ بات کر رہی تھی, اس کے ساتھ میرا ایک سوال بھی لے لیجئے گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ نیریٹو بھی سامنے آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جلد ہی پی ڈی ایم کو چھوڑ دے گی. نہیں, ہم تو ہوسٹ تھے اس دن اے پی سی ہوئی جہاں یہ سارا کنسنسس کے ساتھ چیزیں جو ہے ایک فریم ورک میں آ کر ہم نے یہ چیزیں لے کر بڑھ رہے ہیں. وہاں سے آغاز ہوا اور 18 اکتوبر کا جلسہ اس کی تیاریاں کر رہے ہیں.
इंशाल्लाह अच्छा होगा। ये पॉलिटिकल स्पेस अपोजिशन को मिलना चाहिए और इस पे प्रेशर में आने की क्या बात है। हाँ, लेकिन ये पर्चे वर्चे कटवा रहे हैं, जरूर कोशिश हर मुमकिन करें, ये होना नहीं चाहिए। साथ ही मैं मुख्तसर ये कहना चाहूंगी कि एक्सटर्नल चैलेंजेस इतने हैं इस वक्त पाकिस्तान को और दूसरे बहुत सारे माशी मामला, तो उसमें तो होना ये चाहिए था मेरे ख्याल में, पार्लियामेंट को और आइन को इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा कश्मीर के हवाले से जो महज हमने खड़ा करना चाहिए था अपने मुल्क दुश्मन, हकीकी जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं, वजह इसके कि ये रवश सर्टिफिकेट बांटने वाली और ये पर्चे कटवाने वाली है, इसको मैं कोई भी पसंद नहीं करता, इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इसको क्लैरिफाई कर तो रही है ना कि उसने तो पर्चा नहीं कटवाया, मतलब कितनी हजारों FIRs रोज होती हैं, गवर्नमेंट का उसमें क्या किरदार सेंटर साहिबा? लेकिन वो वही कह रहे हैं कि ये बिल्कुल जस्टिफाइड बात है कि फला जो है वाकई वो फलानी लॉबी का है, ये मुल्क दुश्मन है, इनको कौन किसने हक दिया है कि ये कहें कि हमने ये सारी कुर्बानियां इस वजह से दी, इतनी मार्शलाओं का सामना इस वजह से किया, जमहूरियत पर कौन सी पार्टियां लेकर आई? पीपल्स पार्टी ने ये जो है आइन देकर किया कि हर किसी को राइट होना चाहिए, जमहूरी सिस्टम तब मजबूत होगा 5 साल आप अपने ट्रांसपेरेंट वे में या जो है अपने जमहूरी तरीके से आइन के मुताबिक वो करे। आज PTI कैसे बैठी है? वो जरूर इस वजह से कि हमने जो भी जितनी भी आजादी उनकी थी अक्सरियत, हमने कहा चलो ठीक है जो भी मामला थे, लेकिन अगर ये अपनी उन्होंने की है साबित 2 लोग 3 लोग ही ज्यादा भले हों, लेकिन अगर ये हुकूमत बनाने के उसमें आए, लेकिन अब जो सूरत हाल इतनी बंदगली की और डायरेक्शनलेस होती जा रही है, अपोजिशन जाहिर बात है वो आवाज उठाएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, यानी कि कमल साहिबा मेरे साथ हैं फोन पे। जी जी, यानी कि कमल साहिबा ऑपोजिशन कह रही है कि आपको गवर्नमेंट अगर हमने बनाने दी तो हमारा शुक्रिया अदा करें कि हमने आपको गवर्नमेंट बनाने दी सिर्फ 3-4 की अक्सरियत के साथ, और अब हम नहीं चाहते तो आप गवर्नमेंट में नहीं रहेंगे, कर लें जो करना है। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी है इनकी अगर इन्होंने इस तरह का काम किया है। वैसे बाय द वे पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी में ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज हैं, दिस इज नॉट न्यू। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, शशि परीजो साहिबा को भी और सायरा अफजल तारर साहिबा को मैं रिस्पॉन्ड कर दूं। पहले तो मैं ये बता दूं, सायरा अफजल तारर साहिबा को मैं मिठाई भिजवा दूंगी। जुल्फी बुखारी साहब के घर तीसरा बेटा पैदा हुआ है, वो उसकी वजह से गए हुए वापस आ रहे हैं, वो यहाँ से भाग के नहीं गए। ना उन पर टीटीओ के कोई केस है, ना उनका बेटा भाग के लंदन बैठा हुआ है जो यहाँ से हर चीज में 20 लोगों में से 4 वादा माफ गवाह बने हो, जिन्होंने बताया हो कि हम फ्रंट मैन रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की तरह, और 18,000 तनख्वाह होने के बावजूद 9.5 अरब रुपया जो है वो अकाउंट्स में से निकल रहा हो। तो इस तरह के कोई केसेस उन पे है नहीं है, तो आप सामने जरूर ले आइएगा। फिलहाल उनके घर तीसरे बच्चे की पैदाइश हुई है, वो अपनी वाइफ को मिलने गए हुए थे और अपने बेटे को देखने गए हुए थे और वापस आ रहे हैं। और बाकी इन्होंने लेकिन जहांगीर खान तरीन साहब किधर हैं? देखिए वो अब एक अलग डिबेट है, उसका मैं पहले भी जवाब दे चुकी हूँ और उस पर मैं दोबारा भी जवाब दे दूंगी। लेकिन अभी जरा मुझे इनके बातों का सवालों के जरा जवाब दे रहे हैं। जूते मारने की बात कर रही थी, खासा सख्त लफ्ज है। तो ये जब शहरी निकलते हैं ना सड़कों पे और इस तरह की FIR हैं और ये सारा कुछ होना शुरू होता है, ये इसी जुमरे में आता है जो अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। इन्होंने कहा जी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सॉरी हम सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। आपकी हरकतें और आपके कायद साहब के बयानात जो हैं वो इसी किस्म के हैं कि जो रियासत के इदारों के बिल्कुल खिलाफ है, और वो आपने मीडिया पे सबने सुना है लाउड एंड क्लियर। वो हम उनकी लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका नैरेटिव, आपकी सोच जानना चाहूंगी कि नवाज शरीफ का कौन सा बयान आपके नजदीक रियासती इदारों के खिलाफ है? एग्जैक्टली कौन सा सेंटेंस? सारे सेंटेंसेस जनाब, जिसमें वो फौज के बारे में बता रहे हैं। जी मैं एक मिनट के बारे में क्या कह रहे हैं? मैं सायरा अफजल तारर साहब आपको जानती हूँ, आप बेफिक्र हो जाए, मैं अभी सारी बात बताती हूँ। सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, मरियम बीबी की तरह फौज में कोई भी किसी का भी बच्चा हो ना, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, तो वो जनरल इलेक्ट होकर सीधा नहीं आता, उसको सीधा जाना पड़ता है काकुल एकेडमी और पूरा रगड़ा खा के वो जनरल बनता है। इसलिए याद रखिए कि फौज में ऊपर से के नीचे तक सब आपस में जुड़ी हुई दीवार की तरह होते हैं। वहाँ ये वाला ड्रामेबाजी नहीं है कि क्योंकि हम हुक्मरान खानदान है तो हमारा हर घर का फर्द, हर पैदा होने वाला बच्चा हुक्मरान ही होगा और बाकी कारकुन है तो वो कारकुन ही रहेंगे। ये आपको मेरे से ज्यादा अपने कायद की बातें याद हैं जो वो यहाँ पे बयानबाजियां करते रहे। उसमें सायरा आपसे सवाल कर रही है, कमल सायरा आपसे सवाल कर रही है कि वो कौन सा जुमला ये भूल गए। मैं एक मिनट इनको याद करा दूं, सायरा अफजल तारर साहिबा का जिस फैमिली से ताल्लुक है वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंस्टीट्यूशंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते रहे। मैं ज्यादा इसमें क्यों आप लोग इतने पर्सनल हो जाते हैं?
नहीं ये कितनी घटिया हरकत है इनकी। मैं आपसे कुछ और बात कर रही हूँ, आप मुझसे कुछ और बात कर रही हैं। को गौर से सुने, मैं आपकी जाती बात करूँ जो आजकल सोशल मीडिया पे आपके हवाले से मैसेज चल रहा है, आप क्या बातें करती हैं? आप करें, ये आप लोगों की हरकत है कि मतलब बजाय तो जरूर करें बात करने के। अगर मेरे जो घर के किसी बड़े ने जाके अदालत के जो जजेस को खरीदने के लिए ब्रीफ केसेस दिए, आप जरूर बात करें। अगर मैं जनरल जिलानी के वजह से सियासत में आई हूँ, आप जरूर बात करें। अगर जनरल जियाउल हक ने बगैर किसी पार्टी के नवाज शरीफ साहब को वजारतें दी, आप जरूर बात करें। अगर नवाज शरीफ साहब IGI बाद में तोड़ने के बाद अपनी PMNN बनाते हैं, आप जरूर बात कीजिए। अगर मुशर्रफ साहब के दौर में NRO लेके और गारंटी सऊदिया से लेके वो यहाँ से तशरीफ ले जाते हैं और बाद में झूठ बोलते हैं, आप जरूर बात करें। अगर वो यहाँ मेमो गेट के लिए जाके कोट पहन के अदालत में पहुंच जाते हैं और कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला होगा 10 भी वजीर आजम जाते हैं, तो जरूर बात करें। और शशि परीजो साहिबा को मैं सिर्फ इतना याद करा दूं कि हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, लेकिन मोदी का जो यार है गद्दार है, ये बिलावल साहब का नारा था, ये जरदारी साहब का नारा था, और ये एक दूसरे को सर्टिफिकेट आप लोगों ने खुद दिए हैं। ये हिस्टोरिक फैक्ट्स है, ये गरीदा साहिबा कवर करती नहीं है, इनको याद होगा बहुत अच्छी तरह। इमरान को वोट दो तो जरदारी को जाएगा, जरदारी को वोट दोगे तो इमरान को जाएगा। ये एक खिलाड़ी और जरदारी दोनों एक ही हिस्से कॉइन के दो फेसेस हैं। ये बातें आपने ना वैलिड क्रिटिसिज्म कर रही हैं कमल, ये आप वैलिड को झूठ बोल के उस वक्त क्या बनाया? आपका वैलिड है ऑपोजिशन के रवैयों पे। मुझे सिर्फ 2 पॉइंट्स और देने हैं। मुझे ये बताइए कि जिस वक्त मुंबई अटैक होते हैं और जिस वक्त वहाँ पर अजमल कसाब का बात होती है, तो कोर्ट किसका नाम होता है? किसकी स्टेटमेंट कोर्ट होती है? नवाज शरीफ की। अगर कुलभूषण यादव का केस लड़ने के लिए पाकिस्तान ICJ में जाता है, तो वहाँ पे हमारे खिलाफ किसकी स्टेटमेंट कोर्ट होती है? नवाज शरीफ की। पठानकोट में किस वाक़े को कोर्ट किया जाता है? किसकी स्टेटमेंट? नवाज शरीफ की। हम क्या कहें कि ये किसके उस पे चल रहे हैं? आपके 2 पॉइंट आ गए के लिए मोदी को बुलाया गया और मोदी ने खुद जाके बयान दिया कि मुझे नवाज शरीफ ने फोन करके कहा कि आप आए। ठीक है, आपके 2 पॉइंट आ गए। अब इस पे काउंटर आर्गुमेंट इस मुल्क में सज्जन जंदाल जैसा बंदा बगैर एजेंसियों को बताए लाया जाता है और वो मरी में ले जाया जाता है, और मरियम बीबी ट्वीट करती है कि हमारे फ्रेंड हैं। सायरा अफजल तारा साहिबा, जो आपके हवाले से पॉइंट्स रेज हो रहे हैं कि जी अजमल कसाब के हवाले से, मुंबई हमलों के हवाले से ICJ में कुलभूषण का केस, नवाज शरीफ की बातें कोर्ट होती हैं, क्या कहेंगी सायरा अफजल तारा साहिबा? गरीदा, मुझे तो इन पे तरस आना शुरू हो गया। आप यकीन करें, जिस तरीके से ये हिस्टैरिक होके बातों का जवाब देते हैं ना, मतलब आप इनसे बात करते हैं तो ये फौरन जातियात पे उतर आती हैं। मैं मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये PTI को कर रही हूँ। ये पाकिस्तान कमल शोजर साहिबा मुंह बंद कर सकती हैं आप। आपका क्या मतलब है? आप अपनी बातें भी बोलती हैं, दूसरों की बातें भी बोलती हैं। ये रियलिटीज हैं आपकी। इनका क्या मतलब है? कमल साहिबा, सायरा साहिबा का टाइम है, उनको जरा जवाब देने दें। सायरा अफजल साहिबा। अच्छा, फिर वही रटी पटी बात, क्या अंजुमन कसाब पे बात हुई, क्या पठानकोट? और ये कितनी गलत बातें, बिल्कुल जैसे कि मरियम मिली है उनको, जिंदाल आ गए एजेंसियों के बगैर। भाई आप देखें, आप जहाज लेके, किराए का जहाज लेके आप मोदी को मिलने गए, आप बाहर हाथ जोड़ के खड़े रहे, वहां आपने उनकी तारीफ की, वो कुछ नहीं था। मोदी अगर नवाज शरीफ को मिलने आया तो प्राइम मिनिस्टर को मिलने आया, आपने ट्वीट किया, आपने सायरा साहब को जवाब देने देना। कमल सायरा साहब को जवाब इलेक्शन में जवाब दे दें। और उसके बाद में आप क्या बातें करते हैं? अगर नवाज शरीफ ने चाहता था कि साया ममालिक अच्छे रहे और मोदी को साड़ी और आमों की पेटियां खिला के और हाथ बांध के मैं इनके साथ प्रोग्राम नहीं कर सकती। दुनिया मैंने सुना था इसके बारे में। कमल साहिबा, सायरा को जवाब देने दें। सायरा साहिबा जवाब कंप्लीट कीजिएगा। 3 दफा से वजीर आजम हो। कमल साहिबा, सायरा साहिबा को जवाब देने दीजिएगा। कमल साहिबा, सायरा साहिबा को जवाब देने दें। जी सायरा साहिबा। देखिए गरीदा, बात यह है कि वही घिसी पिटी बातें, वही एलिगेशन, और ये कहना एक शख्स को आप किस तरह ये कह सकते हैं कि ये आपने उसके खिलाफ, कभी ये जियाउल्लाह को गिनते हैं, कभी ये गवर्नर जिलानी को गिनते हैं, ये एक जुमला नहीं बता सकते कि मियां नवाज शरीफ ने कौन सी बात की है कि जिसके जवाब में ये गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ है। ये किस तरह यहाँ बैठे हुए हैं,
کہ اب 22 سال کی جدوجہد اور بھی 22 سال لگا لیتا تو عمران خان وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا. پاکستان کے بچے کو پتہ ہے آج کے بچے کیا بیٹھ کے اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح یہ حقیقی معنوں میں وزیر اعظم ہے. اور ان کے غریدہ ویسے میں ایک بات بتاؤں, ان کا میوٹ کر دیا کریں, ان میں حوصلہ ہی نہیں ہے کہ دوسرے کی بات سنیں. سینسر کسی کو نہیں وہی کر رٹی سکتے, لگائی لیکن میں مجھے وہی پتہ کمل کیا کو لگتا بار ہے بار کہہ رہی ہوں کہ یہ کہ کمل پچھلے سائرہ 1-2 کو دن جواب سے تو جو دینے کچھ دیں. ہو رہا ہے نا, آپ ان کو کہیں بھی سنیں گے, یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں نا یہ یہی باتیں کر رہے ہوں گے. آپ نئی پارٹی جوائن کر لیں, آپ طرح نئی باتیں کریں گے. سائرہ صاحبہ کو جواب دینے دیں تاکہ آپ کو بھی ٹائم ملے. ہسٹری ہے نا, آپ پارٹی نئی جوائن کر لیں, آپ سے نئی باتیں کریں گے. اب آپ کی پارٹی کی ہسٹری یہی ہے, ہم کیا کریں؟ پی ٹی آئی میں آ جائیں, پی ٹی آئی میں آ کمل جائیں. شوزب جو آپ کی ہسٹری ہے نا وہ مجھے یہاں نہ ہی, اور اس کی پارٹی کی پی ٹی آئی کی وہ مجھے نہ ہی بتانے دیں. کبھی کیبنٹ میں نظر تو مار کے دیکھا کریں کہ پی ٹی آئی کے لوگ کتنے اور بھگوڑے کتنے ہیں. کبھی یہ تو غور کیا کریں کہ آپ کے نظریاتی لوگ کدھر ہیں. کچھ خدا کا خوف کریں. سائرہ صاحبہ نے بڑی دکھتی رگ نظریاتی ہیں, یہ بڑی دکھتی رگ چھیڑ دی سائرہ صاحبہ نے پی ٹی آئی کی. ہم راتوں کے غلام نہیں ہیں, نظریاتی ضرور ہیں. آگے نظریاتی تو ہم شریف خاندان کے پرسنل نوکر نہیں ہیں. سمجھ نہیں آتی. کمل کو بتائیں کہ غدار کیا ہوتا ہے, ان کے پاس کیا کرائیٹیریا ہے کہ محب وطن ہم نہیں ہیں. میں عمران خان سارے سبق کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے اس ملک میں کسی کو غدار قرار دینے کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہونا چاہیے, کسی کی حب الوطنی پہ شک نہیں ہونا چاہیے. درج کی ہے کیا پاکستان کرائیٹیریا میں بتا دیتی ہوں, آرٹیکل 6 کی ڈیفینیشن پڑھ لیجیے. آرٹیکل 6 پڑھے طاہرہ صاحبہ, آپ ماشاء اللہ بہت پڑھی لکھی خاتون ہیں, ایکسپیرینس ہے. آرٹیکل 6 میں ڈیفائن کیا ہے. آرٹیکل 6 پڑھیں. آرٹیکل 6 سنگین غداری کے بارے میں ہے. کمل کبھی گورنر سرور کے گلے میں باہیں ڈال رہا ہے, کبھی وہ شیخ رشید کے ساتھ کھڑا ہے. وہ پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ اتنا محب وطن ہو گیا کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی, اور اتنی بدحواسی میں اس نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پہ بھی مقدمہ درج کروا دیا. اگر پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ آ کے کسی بھی لیڈر کو ملنا چاہیں گے تو ہم اسی طرح اس کو ویلکم کریں گے. جی جی ہمارے یہاں یہ ڈفرینس نہیں ہوتا کہ تھو کریں. ہم شریف خاندان کی طرف سے لوگوں کو پیچھے دھکے نہیں مارتے. ٹھیک ہے سائرہ صاحبہ, کمل شوزب صاحبہ, سینٹر سرسی پلیجو صاحبہ, ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. جیسے کا شارٹ کوئک بریک پھر واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر بریک. سائرہ صاحبہ آپ کی طرف میں آؤں گی خاص طور پہ پی ڈی ایم کے حوالے سے. پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بہت خبریں دے رہی ہے گورنمنٹ, خاص طور پہ شیخ رشید کہ جی پی ڈی ایم سے یہ الگ ہونے جا رہی ہے. 18 اکتوبر کا جلسہ ٹھیک ہے آپ لوگ بڑا زبردست کر لیتے ہیں, لیکن کسی موقع پہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر خفا ہو جاتی ہے پی ڈی ایم سے تو مستقبل کیا ہوگا اپوزیشن کی تحریک کا؟ غریدہ یہ جو ہے نا ہماری جدوجہد یا جس کو آپ لڑائی کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, یہ ایک اصول کی لڑائی ہے. ٹھیک ہے, ایک اصول کی بات ہے, میں تو لڑائی نہیں کہوں گی. مقصد یہ ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اول تو انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم کہیں نہیں جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پارٹی ایک لیڈر کی طرف سے بیان آیا تھا, میاں نواز شریف کی طرف سے اس کی تصحیح ہوئی اور پھر انہوں نے معذرت بھی کی. کوشش بہت کی جا رہی ہے کہ کسی طرح مسلم لیگ نون کو, پیپلز پارٹی کو اور باقی جماعتوں کو مولانا سے الگ کریں. میسیجز یہی آ رہے ہیں کہ آپ کریں, اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو الگ الگ دانہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن جہاں تک میری انفارمیشن ہے ابھی تک پی ڈی ایم میں یہ دراڑ ڈالنے میں ناکام رہے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ جو جدوجہد کی ہے نا, یہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کی بات ہے. یہاں بار بار نواز شریف کی تقریر پہ اعتراض ہوتا ہے. اگر آپ اس کا کانٹینٹ دیکھیں تو اس میں کیا بات ہے, وہ یہی ہے کہ ایک فارمولہ ہے, ایک طریقہ ہے جس کے تحت پاکستان پچھلے 70 سالوں سے چلایا جا رہا ہے. وہ کامیاب نہیں ہوا, اور اس 2018 کے الیکشن نے تو بالکل ہی اس کا بھانڈا پھوڑ دیا. اچھا سائرہ صاحبہ ایک سوال کی اجازت دیجیے گا, مہنگائی کی ایک سوال کی اجازت دیجیے گا, آپ یہ مہنگائی والی بات اپنی کمپلیٹ کیجیے گا. ایک طرف تو یہ آپ کا موٹیو ہے گورنمنٹ کی گورننس نہیں ہے, مہنگائی بہت شدید ہو گئی ہے, عوام کا جینا محال ہو گیا, گورنمنٹ مزید نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے فائن, آپ کا ایک نیریٹو ہے. لیکن دوسری طرف جو اس وقت کرونا کی صورتحال ہے تو یہ جلسے جلوس ہونے چاہیے, کیونکہ آپ لوگ اپنے کارکنان کو, آپ لوگ پورے پاکستان کے عوام کو خدا نہ خواستہ ایک بہت خطرناک صورتحال میں دھکیل رہے ہوں گے. حکومت تو کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں کرونا ختم ہو گیا, WHO سے بھی ہمیں شاباشیں مل رہی ہیں,
اور حالات یہ اب ہماری اس جلسوں کی وجہ سے دوبارہ لاک ڈاؤن نہ کر دیں، ورنہ اگر روز آپ ویب سائٹ دیکھیں، آپ ان کے ہیلتھ منسٹرز کی بات سنیں تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں الحمدللہ کرونا ختم ہو گیا ہے، اور یہ بھی کریڈٹ یہ اپنے وزیر اعظم کو اور اپنی حکومت کو دیتے ہیں. تو اس لیے مجھے نہیں، میرا نہیں خیال آپ کو لگتا ہے کہ کرونا ہے پاکستان مودی کو نہیں ہم اپریشیٹ کریں گے، ہمارے ملک میں ختم ہوا ہے اور ہمارے وزیر اعظم کی پالیسیز کی وجہ سے ختم ہوا ہے، اس لیے انہیں کو یہ کریڈٹ ملے گا. آپ لوگ آئے تھے لندن سے لے کے اپنے بندے کو اس چکر میں کہ یہاں پر کرونا پھیلے گا اور آپ لوگ جو ہے وہ لاشوں کی سیاست کریں گے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ موقع آپ کو نہیں ملا. اور جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے، خواجہ آصف میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹری پارٹی کے وہ لیڈر ہیں، اور شہباز شریف صاحب اگر نہیں معذرت کر لی ہے تو وہی معذرتیں جتنی مرضی کر لیں. جس میجک آپ لوگوں نے وہ سولوشن سے یا جس میجک گلو سے آپ لوگوں نے یہ پی ڈی ایم بنائی، زیادہ دیر چلنے والی نہیں، کیونکہ آپ کا سیاست میں جو ماضی ہے نا اس دونوں پارٹیوں کا، اپنے ووٹرز کو بیوقوف بنا کے دوسرے کے خلاف. ٹھیک ہے کمل صاحبہ اور کمل صاحبہ ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا دونوں کا. ٹھیک ہے کہ مکا کے سیاست کرتے رہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے ہیں. کمل صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے کمل صاحبہ ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا. بہت شکریہ کمل شوزت صاحبہ، سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، سینٹرل سرسی پلیجو صاحبہ جو کہ لاسٹ میں شاید ان کے کنیکشن ڈسٹرب ہو گئے تھے. پی ڈی ایم نہیں چلے گی یا گورنمنٹ اب مزید نہیں چلے گی، ان دونوں میں سے کیا صورتحال بنتی ہے یہ ظاہر ہے آئندہ آنے والے ہفتے اس میں بہت امپورٹنٹ ہوگے. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.